1947 میں ایک 5 سال کا بچہ اپنے ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بچہ کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم۔ اس کی ماں اسے ساری زندگی پکارتی رہی اور اس کے باپ نے اس کی تلاش میں ہندوستان کا گاؤں گاؤں چھان مارا، دلی تک گیا، لیکن وہ بچہ نہ ملا۔ اور پھر 43 سال کے بعد 1990 میں ایک ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لائے۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر ارجیت۔ ان کو اپنے خاندان کی تلاش تھی۔ وہ اسی تلاش میں بورے والا تک جا پہنچے، گاؤں گاؤں میں اپنے خاندان والوں کو تلاش کیا، مسجدوں میں اعلانات کروائے کہ میرے خاندان والے 1947 میں مجھ سے بچھڑ گئے تھے، وہ پاکستان آ گئے تھے، اگر وہ میری بات سنے تو میرے ساتھ رابطہ کرے۔ لیکن کسی نے ان کے ساتھ رابطہ نہ کیا، ان کا خاندان نہ مل سکا اور وہ اسی طرح واپس ہندوستان چلے گئے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ 1947 میں شریفہ بی بی کا گم ہونے والا بھائی محمد طفیل اور ڈاکٹر ارجیت کیا ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر محمد طفیل اپنی بہن سے ملے بغیر واپس کیوں چلا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی کھوج کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اصلیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریفہ بی بی بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق پنڈ بدنی کلاں ضلع موگا سے تھا۔ ان کے والد کا نام خوشی محمد عرف مل تھا، جبکہ ان کے دادا کا نام سما بتایا جاتا ہے۔ گاؤں بہت بڑا تھا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی سے کوئی تفریق نہ کی جاتی تھی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی گاؤں انسانوں کے لیے جہنم بن جائے گا۔ اور پھر اچانک تقسیم کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، ان کے درمیان نفرت کھڑی ہو گئی، قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ اور شریفہ بی بی کے مطابق ان کے خاندان کے تقریباً 40 افراد وہیں شہید ہو گئے۔ ذرا تصور کریں، ایک گھر جس میں کچھ دیر پہلے بچے کھیل رہے تھے اور اچانک وہاں صرف موت کی خاموشی۔ شریفہ بی بی کی ماں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں طفیل کا ہاتھ، جبکہ جلال پہلے ہی شہید ہو چکا تھا۔ اسی دوران حملہ آوروں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے ناک میں سے کوکا نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ شریفہ بی بی کی والدہ نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں خود ہی نکال کے دیتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے کوکا نکالنے کے لیے طفیل کا ہاتھ چھوڑا اور کوکا نکال کے ان بلوائیوں کے حوالے کیا۔ اور طفیل ڈر کے، کیونکہ پاس ہی جلال کی لاش پڑی تھی، اس کا خون تھا، اس سے خوف زدہ ہو کے بھاگ گیا۔ اور پھر قافلہ چل پڑا۔ ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ننگے سر ننگے پاؤں واہگہ بارڈر تک پہنچ گئیں، لیکن ننھا طفیل پیچھے رہ گیا۔ والد اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ بعد میں وہ بھی ایک قافلے کے ساتھ واہگہ پہنچ گئے، لیکن اپنی بیوی اور بچوں سے نہ مل سکے۔ وہیں انہیں سرکاری طور پر راشن تقسیم کرنے کی ڈیوٹی مل گئی۔ تقریباً 6 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن شریفہ بی بی کے ماموں ایک قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ تمہارا بھانجا خوشی محمد یہاں راشن تقسیم کرتا ہے۔ ماموں وہاں پہنچے۔ والد نے انہیں دیکھا تو فوراً گلے لگا لیا اور سب سے پہلے سوال کیا کہ فقیر محمد، میرے بچے ٹھیک نے؟ ماموں نے کہا کہ وہ میرے پاس ہیں، میرے گھر میں ہیں، تم فکر نہ کرو۔ والد نے پوچھا جلال کتھے؟ پھر طفیل کتھے ہے؟ اور جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ کبھی جلال کو آواز دیتے، کبھی طفیل کو۔ آخر کار انہیں ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ ڈاکٹر نے علاج کیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا، میرے طفیل نو لے کے آؤ۔ یہاں سے ایک باپ کی پوری زندگی بدل گئی۔ وہ طفیل کو ڈھونڈتے رہے، کہیں خبر ملی تو وہاں پہنچ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شریفہ بی بی کپاس سن رہی تھیں۔ ایک عورت نے آ کر کہا، نہیں پہنے حاجی شیر والے اڈے وچ ایک ہندوستان تو بندہ آیا ہے، وہ اپنے رشتہ داراں نوں لب رہا ہے۔ شریفہ بی بی نے یہ سنا تو وہ بے چین ہو گئی اور فوراً اپنے خاوند سے کہا، مینوں اوتھے لے کے چلو۔ خاوند نے کہا، تو پاگل ہو گئی ہیں، انیاں سالاں بعد بھی کدی کوئی لبیا ہے؟ لیکن شریفہ بی بی نہ مانی
اور زبردستی اپنے خاوند کو لے کے حاجی شیر والے اڈے پر چلی گئیں، جہاں ان کی ملاقات مہردین نامی ایک آدمی سے ہوئی۔ اس نے بتایا، ہاں ہندوستان تو ایک بندہ آیا سی، پر وہ اصغر تانگے والے دے نال چک نمبر 329 بورے والے چلا گیا ہے۔ اب شریفہ بی بی اپنی ماں، اپنے باپ اور بہنوں کو لے کے چک نمبر 329 بورے والا پہنچ گئیں، جہاں وہ شخص ان کا انتظار کر رہا تھا جس کے پاس اس کہانی کا سب سے بڑا راز تھا۔ اس کا نام تھا اصغر تانگے والا۔ جیسے ہی اصغر نے شریفہ بی بی کو دیکھا تو اس نے پریشانی سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا، ہائے میرے ربا، اے ڈاکٹر دی بھین سی، دوواں دے مہاندرے ویکھو کنے ملدے نے، انج لگدا ہے جویں دوویں جڑواں بھین بھرا نے۔ شریفہ بی بی نے کہا کہ کون ڈاکٹر؟ انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے انڈیا سے، دلی سے، ڈاکٹر ارجیت۔ وہ کہتے تھے کہ میں 1947 میں اپنے والدین اور خاندان سے بچھڑ گیا تھا، جو ڈسٹرکٹ موگا میں پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا تو گاؤں بدنی میں ایک ہندو میاں بیوی نے، جن کی اولاد نہ تھی، اسے بیٹا بنا کے پالا، اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے دلی لے کے آ گئے، جہاں اس کو ڈاکٹری کی تعلیم دلوائی۔ اور اس وقت ڈاکٹر صاحب ریس کورس دلی میں گھوڑوں کے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں دلی کے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، زرعی رقبہ ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے، میرے رشتے میرے پاس نہیں ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے بچھڑے ہوئے ہیں، اور یہی تکلیف، یہی جدائی ان کو پاکستان تک لے آئی تھی۔ اصغر تانگے والے نے بتایا کہ میں ہر روز ڈاکٹر صاحب کو تانگے پہ بٹھا کے نکل جاتا اور گاؤں گاؤں ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرتا، مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا کہ کوئی ہے جس کا بچہ 1947 میں ہندوستان رہ گیا ہو، وہ آیا ہے، اس کا نام ڈاکٹر ارجیت ہے، اگر کسی کا بچہ ہندوستان میں رہ گیا تھا تو وہ آئے اور آ کے ڈاکٹر صاحب کو دیکھے، کہیں یہی تو ان کا بچہ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا کوئی رشتہ دار نہ ملا۔ اصغر بتاتا ہے کہ میں 15 دن تک ہر روز یہ تلاش کرتا رہا، اور پھر 15 دن کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ڈاکٹر صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ واپس ہندوستان چلے جائیں۔ ایک دن ڈاکٹر ارجیت گلی سے گزر رہے تھے، ان کے پاس سے 2 آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ یہ جو گورے چٹے آدمی جا رہے ہیں نا، ان کو جانتے ہو؟ یہ اصغر تانگے والا ہے نا، 15 دن سے ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان سے آئے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی جاسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں واپس گھر پلٹ آئے، رات بھر سو نہ سکے، اور صبح اٹھتے ہی اصغر تانگے والے کو کہا کہ بھائی مجھے اڈے پہ چھوڑاؤ، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اصغر نے بہت کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے دن رکیے، ابھی اور بھی کچھ نزدیک دیہات ہیں، وہاں تلاش کریں گے، امید ہے آپ کے رشتہ دار مل جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نہ مانے، اور جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اصغر کو ایک ریڈیو اور ایک جرابوں کا جوڑا دیا۔ دوستو، اصغر صاحب کہتے ہیں کہ ریڈیو کا وہ سیٹ تو اس کے بچوں نے توڑ دیا، لیکن وہ جرابوں کا جوڑا جب شریفہ بی بی اپنے ماں باپ کے ساتھ آئیں تو وہ ان کو دیا گیا۔ پھر کہانی کا ایک ایسا لمحہ آیا جسے سن کر دل آج بھی رک سا جاتا ہے۔ شریفہ بی بی کے باپ نے جب ان جرابوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر ڈاکٹر ہمارا بچہ تھا تو یہ جرابیں میری ساری بیٹیوں کے پاؤں میں بھی پوری آئیں گی اور میرے پاؤں میں بھی پوری آئیں گی، کیونکہ میری بیٹیوں کے اور میرے سب بچوں کے پاؤں ایک جیسے ہیں۔ اور دوستو، جب وہ جرابوں کا جوڑا پہن کے دیکھا گیا تو واقعتاً تمام بیٹیوں کے پاؤں میں بھی پورا آیا اور ان کے باپ کے پاؤں میں بھی۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا، یا 43 سال کے بعد 1947 کا بچھڑا ہوا ایک رشتہ ان کے دروازے کے اوپر آ کے واپس چلا گیا تھا؟ ہم اس سوال کا جواب بالکل نہیں جانتے، لیکن یہی ایک سوال اس خاندان کے لیے اپنے بچے سے ملنے کی امید بن گیا۔ جب شریفہ بی بی کی والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کون سی چارپائی پہ سوتے تھے تو وہ اس چارپائی کو سہلاتی رہیں، اسے چومتی رہیں، ڈاکٹر صاحب کی جرابوں کو اپنی ہونٹوں سے لگایا، اور پھر اچانک ان کے سینے میں دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے۔ انہیں ایسے لگا جیسے ان کا بیٹا مل گیا ہے، لیکن ان کے پاس صرف ان کی جرابیں تھیں، اور وہ منہ سے بار بار کہہ رہی تھی، طفیل طفیل میرے کول آ جا۔ شریفہ بی بی کی ماں نے مرتے وقت اسے کہا کہ تیے میرا پتر تے مینوں نہیں ملیا، پر تیرا بھرا تینوں ضرور ملے گا، جدوں وہ تینوں ملے انہوں میری قبر دے اوتے ضرور لے کے آئیں تے انہوں میری قبر دے اوتے لٹا دیں، تاکہ میری قبر ٹھنڈی ہو جائے،
میری روح انہوں سکون مل جائے۔ اور شریفہ بی بی کا والد اپنے بیٹے طفیل کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ لیکن شریفہ بی بی نے انتظار نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ ربا جے میرا ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ की तरफ देख कर कहती हैं ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। मेरा भाई लभ सकता है अगर लोग उन्हें लभना चाहन। और सबसे बड़ी बात जो शरीफा बीबी कहती हैं कि मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मेरे भाई का नाम अरजीत है, उसका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है। भाई जब हिंदू माँ बाप ने उसे पाला, उसे पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाया लिखाया, उसे डॉक्टर बनाया, तो भाई भी तो ज़ाहिर है उसी मज़हब से तल्लुक़ रखेगा। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं, वो मेरा भाई है। वो खा अरजीत हो या तफैल हो, मेरे लिए एक ही बात है। माँ जी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाने के दौरान ज़ारो कतार रोती रहीं। जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता तो वो जवाब में कहीं ना कहीं से अपने भाई को ढूंढ लाती। तफैल मिला दो, मेरा भरा मिला दो, मेरा सीना ठंडा कर दो। ये वो अल्फाज थे जो दिल को चीर रहे थे। दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर पर इस कहानी को शेयर कीजिए। मुमकिन है ये शरीफा बीबी के भाई तक पहुंच जाए और आपकी वजह से ये दोनों बहन भाई आपस में मिल सकें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।